الحمد لله وكفى والسلام عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام تفتح لها أبواب السماء فيقول رب وعزتي لا لأنصرنك ولو بعد حين صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پیش خدمت ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین لوگ ایسے ہیں، تین اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ الصائم حین یفطر، روزہ دار کی افطار کے وقت، والامام العادل، عادل بادشاہ کی، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا، یرفعها اللہ فوق الغمام، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور رب کہتا ہے، وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم، لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر سے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اشخاص کے متعلق یہ بتایا کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ روزہ دار ہے کہ جب وہ افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا، وہ قبول کرتا ہے۔ دوسرا وہ فرد ہے جو بادشاہ ہے، امام عادل ہے، عدل کرنے والا بادشاہ ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، وہ جو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو مظلوم ہو، جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو، جس کا حق مارا گیا ہو، جس کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہو، جو مظلوم ہو، وہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور ان تین اشخاص کی جو دعا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے کہ میری عزت کی قسم، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، کچھ دیر کے بعد۔ یعنی یہ جو تین اشخاص ہیں ان کی دعا جو ہے وہ ہر صورت اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قبول کرتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا۔ البتہ کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، لیکن ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
یہ جو روزہ ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اور تقوی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح کہیں اگر جو ہے وہ ہمیں کوئی ذمہ داری دی جائے، کوئی مقام اور مرتبہ ہمیں ملے تو ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے ظلم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔